بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ جو ہے مسلم لیگ نواز کے لیے اور حکومت کے لیے خاص طور پہ ایک طویل عرصے سے کوئی اچھا اور نیک شگون ثابت نہیں ہو رہا۔ پاناما ججمنٹ سے لے کے آج تک جمعۃ المبارک جو ہے وہ بہت ہی مایوس کن رہا ہے۔ بڑے بڑے مصائب لے کے آیا ہے جمعہ مسلم لیگ نواز کے لیے خاص طور پہ اور اس کی لیڈرشپ کے لیے، اور ایک جمعہ پھر آ گیا ہے۔ جمعۃ المبارک اچھے نیک بہت ہی اچھا دن ہوتا ہے جی، بہت ہی عبادت والا دن ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پھر ایک اہم مقدمہ آ چکا ہے، اور وہ مقدمہ ہے الیکشن ایک دن ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کے بارے میں حکومت بہت ہی بدگمانی کا شکار تھی، خوش فہمی اور غلط فہمی کا شکار تھی کہ ہم نے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو، چیف جسٹس کو دھمکا لیا ہے، ان کو برائب کرنے کی کوشش کی، ان کو دھمکا دیا، ان کے لیے گالم گلوچ سب کچھ کر لیا ہے، ان کی فیملیز کے فون ریکارڈ کر لیے ہیں۔ اس لیے اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہل بھی جائیں اور ہماری مرضی اور منشا کے بغیر کوئی کام کر کے دکھائیں۔ اسی طریقے سے دیگر آنریبل ججز کے بارے میں بھی یہی کچھ کیا گیا۔ چیف جسٹس سمیت 8-9 دیگر آنریبل ججز کے خلاف درخواستیں دلوائی گئیں، جن کو عرف عام میں ریفرنس کہا جاتا ہے، درخواستیں دلوا دی گئیں اور کیچڑ اچھالا گیا، بے شمار کیچڑ اچھالا گیا۔ لیکن سپریم کورٹ کے آنریبل ججز جو ہیں انہوں نے بڑے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے وزڈم کو سمجھنا عام آدمی کا کام نہیں ہے، آنریبل ججز کے وزڈم کو سمجھنا عام آدمی کا کام نہیں بلکہ خاص آدمی کا کام بھی نہیں ہے، جو بہت ڈیپلی سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب، دیگر جج صاحبان کیسے کام کرتے ہیں اور کیا کیا سوچتے ہیں کام کرنے سے پہلے۔ ان کی پہلی پرائیورٹی ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ وہ بلائیں اور بلا کے سزا سنا کے اور کسی کو جیل بھیج دیں، کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیں۔ نہیں، وہ ان کی پرائیورٹی یہ نہیں ہے۔ کسی بھی عدالت کی پرائیورٹی یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی بے گناہ کو سزا دے دے، بلکہ ہر عدالت کی یہ ترجیح ہوتی ہے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کے فیصلے کے بعد کوئی اپیل ہی نہیں ہے، وہ تو ملزم کو، مجرم کو، درخواست گزار کو آخری حد تک موقع دیتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اپنی بے گناہی ثابت کر دیں، اپنی نیکنیتی ثابت کر دیں۔ لیکن جب بالکل سارے دروازے بند ہو جائیں تو پھر وہ ایکٹ کرتی ہے اور پھر انہوں نے فیصلہ سنانا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ ٹائم آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے 2 مقدمات ہیں۔ ایک ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن، اس کے لیے حکم دے دیا ہے۔ پنجاب کے لیے 14 مئی کو الیکشن ہونا ہے، یہ حکم دیا جا چکا ہے، یہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ خود ہی اپنا فیصلہ تبدیل کر دے، اور وہ بھی ایک نظر ثانی کی درخواست کے بعد، اور اس میں بھی بہت سالڈ ریزن ہونی چاہیے، ادروائز سپریم کورٹ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے سپریم کورٹ کا اور اعلیٰ عدلیہ کا جس پہ امپلیمنٹ نہ ہوا ہو۔ کل آپ نے دیکھا لاہور میں وہی اینٹی کرپشن کے افسران جو اس دن فرعون بنے ہوئے تھے، اور چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاع صاحب کے گھر کو توڑا، دروازے توڑے بختر بند گاڑی کے ذریعے، اور شیشے توڑے، اور خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی، بچوں کے ساتھ بے حرمتی کی، ان کی بے توقیری کی، وہ کل انہوں نے معافی مانگی عدالت کے باہر، میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگنا پڑی ان کو، اور کھلے عام معافی مانگنا پڑی۔ تو یہ ہے، ابھی انہوں نے سپریم کورٹ، ابھی ہائی کورٹ نے ایک نوٹس ایشو کیا صرف شوکار، تو وہ پبلک میں آ کے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ یہ تھا اس وقت کی سچویشن۔ بہرحال یہی کچھ انہوں نے کیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر آنریبل ججز، وہی ججز جن کی وجہ سے یہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں، انہوں نے صرف اتنا کام کیا کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونا ضروری ہے اور اس کے انعقاد کا، لیکن انہوں نے جو کچھ ادھم مچایا اسمبلی میں، اسمبلی سے باہر، ٹاک شوز میں، اور جو میڈیا ٹرائل کیا جس طریقے سے، وہ ہمارے سامنے ہے، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بہرحال 27 تاریخ کو ایک موقع دیا سپریم کورٹ نے، ایک موقع دیا 27 تاریخ کو کہ یہ کچھ اپنے پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں، حکومت اور اپوزیشن، کوئی فیصلہ کر لیں کہ الیکشن جو ہیں وہ کب ہونے ہیں اور کب نہیں ہونے، ایک ہی دن الیکشن کروانے۔ تمام سیاسی جماعتیں گئیں، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے، وکلاء موجود تھے، رہنما موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے 27 تاریخ کو ان کو موقع دے دیا، اور 27 تاریخ کو موقع دینے کے بعد 27 اپریل کو کیس ہولڈ کر دیا، اور اس لیے ہولڈ کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اور بلاول بھٹو نے بھی ریکویسٹ کی کہ جناب ہم پہ تلوار نہ لٹکائیں، یہ ہم پریشر میں آ کے ہم سے گن پوائنٹ میں مذاکرات کروائے جا رہے ہیں، ہتھوڑا کے ذریعے مذاکرات کروائے جا رہے ہیں۔
سپریم کورٹ نے کھلا چھوڑ دیا اور جا کے اور کیس بند کر خاموش کر دیا 27 اپریل کو، اور ان کو کھلی چھٹی دی۔ 28 گزر گئی، 29 اپریل، 30 اپریل، 1 مئی، 2 مئی، 3 مئی، 6 دن پورے گزر گئے اور مذاکرات بھی ہو گئے۔ مذاکرات میں بھی کچھ بات نہ بنی اور پاکستان تحریک انصاف نے رپورٹ سبمٹ کروا دی، اور وہی ہوا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا مقصود تھا اور 14 مئی کی تاریخ گزارنی تھی، توہین عدالت سے بچنا تھا۔ اس کے بعد پھر اسمبلی میں گالم گلوچ شروع ہو گئی ججز کے بارے میں، پھر آڈیوز لانا شروع کر دیں معزز معمر ترین خواتین کی، عزت دار خواتین، گھریلو خواتین کی نجی گفتگو لانا شروع کر دی۔ یہ سب کچھ ہوا، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کوئی ایکٹ نہیں کیا۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروا دی کہ جہاں ہم نے یہ لچک کا مظاہرہ کر دیا، ہم نے ایک دن الیکشن پہ بھی اتفاق کیا، ہم نے 14 مئی کے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے پر بھی اتفاق کیا، ہم نے قانون میں ترمیم کا بھی آفر کر دی، لیکن ہمیں تاریخ نہیں دی گئی اور یہ گورنمنٹ ہمیں تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا 14 مئی والا جو ہے حکم وہ اس کو آپ امپلیمنٹ کروائیں، یعنی کہ پنجاب میں الیکشن اور خیبر پختونخوا میں الیکشن۔ اب کل سپریم کورٹ نے یہ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے اور پھر اس دوران ریکارڈ مانگا گیا، ریکارڈ نہیں دے رہے، ہر طرف سے چوری سینہ زوری۔ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہیں وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس لندن پہنچے ہوئے ہیں اور ان سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ ملٹری لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ چکی ہے بڑے پیار محبت سے کہ آپ کو اتفاق پیدا کریں تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے، یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا، یہ اسٹیٹس کو توڑنا ہوگا، اس طرح نہیں چل سکتا جو کچھ آپ چلا رہے ہیں۔ پاکستان کا عوام کا برا حال ہو گیا، ستیاناش ہو گیا، اور سبزی، پھل، فروٹ، دال، ہر چیز آسمانوں کو چھو گیا قیمتیں، اور پھر ہمارے دوست ممالک ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کو تو سیدھا کر لیں، ہاؤس ان آرڈر کریں، اس کے بعد ہی ہم کچھ کریں گے۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ تو بہرحال کل سپریم کورٹ نے ایک حکم صادر کر دیا اور بہت طویل انتظار کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہے ایک دن الیکشن کروانے سے متعلق جو پیٹیشن تھی اس نے کہا جی عدالت جو ہے وہ شاباش دیتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے ان تمام کوششوں کو جو پولیٹیکل پارٹیز نے، تمام سیاسی جماعتوں نے جو کیا کہ ایک ہی دن اپنے کسی ایگریمنٹ پہ پہنچیں، کسی معاہدے پہ پہنچیں، نیگوسیشن کریں کہ ایک دن پورے ملک میں الیکشن ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کیا چاروں اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے ایک دن الیکشن ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اٹ واز میڈ کلیئر بائی دا کورٹ دیٹ دا ٹاک اینڈ نیگوسیشن بٹوین دا ٹو سائڈس ور انٹائرلی ٹو بی دیئر اون ایفرٹس، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا تھا، نیگوسیشن ہو رہے تھے، ٹاکس ہو رہی تھیں، یہ دونوں طرف کی، یہ سب کی سب ان کی اپنی ایفرٹ تھی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس میں نہ ہی ہماری کوئی ڈائریکشن تھی عدالت کی، ہم نے کوئی حکم نہیں دیا ہوا تھا، آرڈر آف دا کورٹ تھا، اور نہ ہی اس سلسلے میں ہم نے کوئی تجویز دی تھی، یہ ان کی اپنی کوشش تھی، آپ لوگوں کی اپنی، ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں تھا، یہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جو آخری لائن لکھی ہے، آخری لائن نے ان کا جو حکمراں اتحاد کا، خاص طور پہ نون لیگ کا بھرکس نکال دیا ایک لائن نے، سپریم کورٹ کی ایک لائن نے، جس کے بارے میں یہ سمجھ رہے تھے خواجہ آصف صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی، اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب، جاوید لطیف صاحب، اور یہ سب کے سب جو سمجھ رہے تھے کہ بس اب تو کام ہو گیا۔ ایک لائن انہوں نے جو لکھی، انہوں نے کہا کہ اٹ واز آلسو میڈ کلیئر دیٹ آرڈر آف دا 4/4/2023، یعنی کہ 4 اپریل 2023 کا جو آرڈر تھا وہ کانسٹیٹیوشن پیٹیشن نمبر 5 آف 2023 ریمینڈ ان چینجڈ۔ اب 4/4 کا آرڈر کون سا تھا؟ جس میں انہوں نے حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کروائیں، 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروائیں۔ یہ آرڈر انہوں نے کہا کہ اٹ میں آلسو کلیئر، انہوں نے کہا یہ بالکل واضح طور پہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں، کلیئر کر دیں کہ جو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا آرڈر ہے کروانے کا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب جب یہ آرڈر آ گیا تو اس کے بعد لاء منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، تارڑ پلان، کوٹا سازش، یہ ساری کی ساری پھر ایکٹیو ہوئی، اور انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھوکس نکل گیا، ستیاناش ہو گیا یہ تو۔ اور پھر جناب ٹیلی فون، کیونکہ شہباز شریف صاحب ہیں نہیں ہیں، وہ لندن میں ہیں، وزیر خارجہ جو ہیں وہ ہمارے پہنچے ہوئے ہیں ادھر شنگھائی تعاون تنظیم گوا میں پہنچے ہوئے ہیں، انڈیا، تو وہاں ہیں، تو لہٰذا دوڑیں لگ گئی ہیں سب کی، اور دوڑیں بھی ایسی لگی ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنا جواب سبمٹ کروا چکی ہے، اب راتوں رات انہوں نے
ایک جواب تیار کیا، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایج لے لیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے یہ ان کو رعایتیں دی ہیں، یہ رعایتیں دیں، لیکن انہوں نے کوئی رعایت ہماری کسی کا مثبت جواب نہیں دیا، لہٰذا اب 90 دن کے اندر الیکشن ہے جو وہ کروائے جائیں۔ اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں، لہٰذا یہ تو ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، اور آج اس کی ہیئرنگ ہے، اور موسٹ پروبیبلی آج یہ کیس جو ہے ایک دن الیکشن والا، اب چونکہ نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ نا بہت بڑا اب یو ٹرن لیا انہوں نے، گورنمنٹ نے یو ٹرن لیا، یو ٹرن لے کے کہتے ہیں جی کہ ہم مذاکرات دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، ابھی ہم مذاکرات دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، اور ہم رپورٹ سبمٹ کروا رہے ہیں کل سپریم کورٹ میں، یعنی کہ آج جو ہے وہ رپورٹ سبمٹ کروا رہے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو۔ تو میرا اندازہ یہی ہے کہ جمعہ کا دن بھاری ہوگا آج کا، اور آج فیصلہ آئے گا کہ اب فیصلہ کیا آنا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ یہ تو بند کر دیا، جس کی وجہ سے کہہ رہے تھے 14 مئی کا ایک ہی آپشن تھا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتا، اب اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں بھی کرواتے تو آرٹیکل 204 جو ہے اس کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کہ ایک اور کورٹ آرڈر بھی جا چکا ہے اسپیکر کے لیے، اور سیکرٹری قومی اسمبلی کے لیے ایک اور آرڈر جاری ہو چکا ہے، اس میں وہ سارا کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ مانگ لیا گیا ہے۔ یہ جو پروسیجر رولز اینڈ پروسیجر بل ہے سپریم کورٹ والا، جس میں سپریم کورٹ پہ قبضہ کرنا تھا، چیف جسٹس کو بے توقیر کرنا تھا، اور چیف جسٹس اب اس دوران ایک طرف تو یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے آج یہ کیا، پاکستان بار کونسل کا فورم یوز کیا، وہ بھی اس وقت حکومت کی بی ٹیم کے طور پہ، انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کو 2 عہدیداروں کو ڈی سیٹ کر دیا۔ وہ منتخب نمائندے ہیں بھائی، آپ کسی عہدیداروں کو کیسے آپ ڈی سیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ تو صرف جو ان کی پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے 2 کو کیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پاکستان بار کونسل کے 7 لوگوں کو اڑا دیا، اور لہٰذا وہ بھی بھرپور طریقے سے جواب دے رہے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ بار سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ نہیں چھڑیں گے حکومت جو مرضی کر لے، اور پاکستان بار کونسل جو ہے وہ حکومت کی ترجمان بن چکی ہے، اور یہ سارے کا پلان تو تیار ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، جب پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسل کے عہدیداران جو ہے وہ وہاں پہ کھانا کھانے گئے تھے، اور کھانا کھا کے پھر وہیں پہ پلان بنا تھا، اور پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس نقوی صاحب کے خلاف ایک بھرپور کمپین چلائی گئی، اور ان کے خلاف پھر درخواستیں ڈلوائی گئیں، یہ سارے کا سارا وہیں پھر چیف جسٹس صاحب کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیا گیا۔ جو حکومت کہتی ہے وہی پاکستان بار کونسل کہہ رہی ہوتی ہے، حکومت کہتی ہے کہ یہ 4 دن کا فیصلہ ہے، پاکستان بار کونسل کہتی ہے جی ہاں بالکل 4 دن کا فیصلہ ہے، حکومت کہتی ہے فل کورٹ بنائیں، پاکستان بار کونسل بھی کہتی ہے فل کورٹ بنائیں، حکومت کہتی ہے آدھا بینچ بنائیں، پاکستان بار کونسل بھی آدھا کہتی ہے، حکومت کہتی ہے دن ہے، پاکستان بار کونسل کہتی ہے دن ہے، حکومت کہتی ہے رات ہے، پاکستان بار کونسل کہتی ہے رات ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ایک جو ہوا تھا گٹھ جوڑ، وہ یہ سب کا سب معاملہ ہو گیا ہے جی خراب، لہٰذا آج تسلی رکھیں، سپریم کورٹ جو ہے اب آرٹیکل 204 توہین عدالت 14 مئی کو یہ الیکشن کروائیں نہ کروائیں اب ان کے بس کا نہیں ہے، اب معاملہ آگے جائے گا، اور اس میں کون کون اس کے آئے گا، سپریم کورٹ بڑی کلیئر ہے جی، اور اس میں پوری کابینہ آتی ہے، تو پوری کابینہ وزیروں کو بلا کے پوچھ لے گی سپریم کورٹ کہ ہم بتائیں کون کون سے وزیر تھے، اور جو ریکارڈ منگوایا ہے اس ریکارڈ کے بعد تو اور بہت سارے انکشاف ہونے ہیں، جو ریکارڈ منگوایا ہے اس ریکارڈ میں بہت سارے انکشافات ہونے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جان جا رہی ہے، اور وہ ان کی جان ہسلی میں آ گئی ہے، اور یہ اتنا ریسٹ کر رہے ہیں، اندازہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں۔ بہرحال ایک اور خبر بھی آپ کو دیتے نہیں جاتے جاتے، اور وہ ہے کہ پاکستان کا ایک مسافر طیارہ PIA کا وہ انڈیا میں چلا گیا، انڈیا کے شہر میں، انڈیا کی حدود میں داخل ہو گیا، اور واقعہ تو ہوا خراب موسم کی وجہ سے، لیکن ہوا، اور اس میں یہ ہوا کہ دمام سے فلائٹ آ رہی تھی اور اس نے اترنا تھا، لیکن موسم خراب تھا، لاہور آنا تھا، موسم خراب، اور اس کے بعد پھر اس سے رابطہ کرنا پڑا کنٹرول ٹاور انڈیا سے، پھر انہوں نے ٹائم دیا، انہوں نے اجازت دی، روہتک فیروز پور جو ہے پنجاب کا، بلکہ ہمارے آباء و اجداد کا روہتک، حصار، سرسا، یہ وہ علاقہ ہے، اور سیکرٹری قمر دلشاد صاحب بھی ادھر کے ہی ہیں، تو وہاں پہ اس ڈسٹرکٹ میں جی ہمارا PIA کا طیارہ کچھ دیر کے لیے اس کی فضاؤں میں رہا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آیا۔ تو یہ ہے جی اب تک کی اطلاعات، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو ہاں ایک اور بات بتا دوں کہ 3 بڑی گرفتاریاں جو ہیں وہ مریم صاحبہ کروانا چاہ رہی تھیں، وہ تینوں بڑی گرفتاریاں نہیں ہوئیں، بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب ہو گئے رہا، اور مراد سعید صاحب کی گرفتاری کامیاب نہیں ہو سکے، عثمان بزدار صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو یہ ہے اب تک کا معاملات، یہ ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔